محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان ایک مسافر ہے اور اس کا سفر بہت طویل ہے۔ ہزاروں، لاکھوں اور کروڑ سالوں پر اس کا سفر محیط ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ انسان کا سفر کتنا طویل ہے، اس کی مسافت، اس کے سفر کی مسافت کتنی لمبی ہے، یہ بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کے سفر کا آغاز عالم ارواح سے ہوا ہے اور جنت یا جہنم پر جا کر اس کا سفر ختم ہوگا۔ عالم ارواح میں یہ صرف روح کی شکل میں تھا۔ یہ خاکی جسم جو اس دنیا میں اسے ملا ہے وہاں نہیں تھا۔ وہاں یہ کتنے سالوں تک رہا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر جب اللہ نے اسے اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو اسے خاکی جسم عطا فرمایا، ماں کے پیٹ میں رکھ کر اس کے خاکی جسم کی نشو و نما ہوئی۔ یہ خاکی جسم تیار ہوا، پھر اس میں روح ڈال کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسے بھیجا۔ دنیا میں اس کے سفر کی مدت کتنی ہے وہ بھی اللہ نے متعین تو کر دی ہے، لیکن بتائی نہیں انسان کو کہ کتنے سال اسے اس دنیا میں رہنا ہے۔ پھر اس دنیا سے منتقل ہو کر اسے آخرت کی طرف جانا ہے، اور آخرت کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک حصہ موت کے بعد سے لے کر شروع ہوتا ہے اور قیامت تک کا ہے، اور دوسرا حصہ قیامت قائم ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اور اسی دنیاوی جسم کے ساتھ اسے اس کے اٹھائے جانے کا ہے، اور پھر میدان محشر میں جمع ہو کر اپنے اعمال کا اچھے ہوں یا برے ہوں حساب دے کر یا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے یا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ اس کے سفر کی مختصر رودات ہے۔ ہم اس دنیا میں ہیں اور دنیا کو ہم برت رہے ہیں۔ یہاں بہت سی چیزوں کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آخرت ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا، میدان حشر میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، موت کیسے آئے گی، موت کا فرشتہ کس شکل میں آئے گا، روح کس طرح قبض کی جائے گی، جنت اور اس کی نعمتیں کیا ہیں، جہنم اور اس کا عذاب کیا ہے، اس سلسلے میں ہمیں بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا اللہ نے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ لیکن اس بتانے کے باوجود بھی ہمیں یقین ہے ان باتوں کا جو اللہ نے بتائیں اور رسول نے بتائیں، لیکن اس کا صحیح ادراک اور اس کا صحیح تصور وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہوگا۔
اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ ہو اور اس کو اس دنیا کی حقیقت سمجھائی جائے اور اسے یہ بتایا جائے کہ تم اس تنگ کوٹھری میں ہو اور یہاں تمہاری غذا ایک گندا خون ہے، چند مہینوں کے بعد تم یہاں سے نکل کر جس دنیا میں آنے والے ہو وہ تمہاری اس دنیا سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور کہیں زیادہ کشادہ ہے۔ وہاں صاف و شفاف پانی ہے، مختلف قسم کی عمدہ اور پاکیزہ غذائیں تمہارے لیے ہیں، تو وہ اس پر یقین تو کر لے گا، لیکن وہ غذائیں کیسی ہوں گی، وہ عمدہ پانی کیسا ہوگا اور یہ دنیا کتنی وسیع ہوگی، اس کا صحیح ادراک اسے وہاں نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ہر شخص اپنے ماحول کے اعتبار سے سوچنے کا عادی ہوتا ہے۔ وہ بچہ سمجھتا ہے کہ میری پوری دنیا یہی ماں کا پیٹ ہے، اسے اپنی کل کائنات سمجھتا ہے اور وہاں جو اسے غذا ملتی ہے اسی سے وہ لطف اٹھاتا ہے۔ وہ دنیا کو ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے نہیں سمجھ سکتا اس کی وسعت کیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ دنیا میں ہیں ان کو عذاب قبر بتایا جائے، آخرت بتائی جائے، وہاں پیش آنے والے احوال بتائے جائیں، جنت کی نعمتیں اسے بتائی جائیں، جہنم کا عذاب اسے سمجھایا جائے تو یقین تو کر لے گا، کیونکہ اگر وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے تو یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس یقین کے بغیر تو وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا، کیونکہ عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، الصراط حق، پل صراط حق ہے، الجنت حق، النار حق، الحساب حق، یہ ساری حقیقتیں ہیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، تو اس پر یقین رکھنے کے سوا تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، اس کے بغیر وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا صحیح تصور کیا ہے اسے وہاں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ میرے دوستو، یہ دنیا کی جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اصل میں یہی ہماری زندگی آخرت کی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کو طے کرتی ہے۔ آدمی کو اپنی آخرت بنانے کا موقع یہی دیا گیا ہے، یہی سے آخرت بنتی بھی ہے اور یہی سے آخرت بگڑتی بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آخرت کی فکر اتنی کثرت سے دلائی ہے اپنے بندوں کو کہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا 1/3 حصہ آخرت کی فکر دلانے پر مشتمل ہے، موت کی یاد دلانے پر مشتمل ہے۔ آخرت کی فکر ہمیشہ ایمان والے کو ہونی چاہیے۔ قرآن کریم نے اس کی طرف ایمان والوں کو پوری طرح سے متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اسی انداز میں فرمائی کہ جب بھی کوئی موقع ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذہن کو، ان کی فکر کو آخرت کی طرف متوجہ فرمایا کرتے تھے۔ دنیا برتنے کی چیز ہے، یہ استعمال کرنے کی چیز ہے، یہاں اپنے آپ کو اس طرح مشغول کر دینا
کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کو ہی اپنا مطمح نظر بنا لینا، اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، اس سے اسلام نے روکا ہے اور بتایا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ تو جنت ہے، ایمان والے کا گھر جنت ہے، اسے اپنے اس گھر میں دوبارہ پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے جس گھر سے وہ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو فکر آخرت کی یاد دلائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مختلف انداز میں یاد دلایا ہے اور متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے آج جن دو حدیثوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور قبر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جو قبر کی منزل جس کے لیے آسان ہو گئی، پھر آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور قبر کی منزل جس کے لیے مشکل ہو گئی، پھر آخرت کی ہر منزل میں اسے دشواریاں اور مشکلات پیش آئیں گی۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں زندگی دی ہے، تو اس دنیا سے آخرت میں بھی یقیناً ہم کو منتقل ہونا ہے، اور یہ منتقل ہونے کا جو راستہ ہے یہ موت ہے۔ موت کے بغیر کوئی انسان آخرت کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا گیا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یوں سمجھو ایک دریا ہے، دریا کے دوسرے کنارے پر محبوب ہے، اب اگر کوئی شخص اپنے اس محبوب سے ملنا چاہتا ہے تو اس دریا کے اوپر ایک پل بنایا گیا ہے، اس پل سے گزر کر ہی وہ اپنے محبوب تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الموت جسر، اس دریا کے اوپر دوسرے کنارے تک پہنچانے والا جو پل ہے وہ موت ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، وہ حبیب کو حبیب تک پہنچا دیتا ہے اور ملا دیتا ہے۔ اے دوستو، موتوں کے مناظر ہمارے سامنے ہر صبح اور شام پیش آتے رہتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، محلے میں، شہر میں اموات ہوتی رہتی ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن موت کے وقت مرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سانس اکھڑ گئی، اس کی نبض رک گئی، حرکت قلب بند ہو گئی، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، یا یہ بیماری ہوئی جس کے نتیجے میں اس کی موت ہوئی، آپریشن ہوا کامیاب نہیں ہوا اور آپریشن تھیٹر میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں تو ہم جانتے ہیں، لیکن جب روح نکل رہی ہوتی ہے اور جسم سے اس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اور روح نکالنے والا فرشتہ جب روح نکالنے کے لیے آتا ہے تو اس وقت کا منظر کیا ہوتا ہے؟ اس وقت فرشتے کی مرنے والے سے گفتگو کیا ہوتی ہے، یہ نہ ہم سنتے ہیں نہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس دنیا میں ہمیں اللہ نے جو بینائی یا قوت بصارت یا قوت سماعت عطا فرمائی ہے، اس کے ذریعے نہ ہم عالم غیب کی باتیں سن سکتے ہیں اور نہ عالم غیب کی باتیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے
اس کی چند باتیں اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور روح قبض کرنے والا فرشتہ جسے ملک الموت کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے اس کے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے 2 فرشتے مقرر فرمائے۔ ایک فرشتہ نیکیوں کو لکھتا ہے اور ایک فرشتہ گناہوں کو لکھتا ہے، اور یہ دونوں فرشتے جب سے وہ بالغ ہوا ہے، مکلف ہوا ہے، یعنی اس کے اوپر شریعت کے احکام جاری ہوئے ہیں اور وہ بالغ ہونے سے جاری ہوتے ہیں، اس وقت سے لے کر موت تک وہ دونوں فرشتے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اتنی لمبی رفاقت ان دونوں فرشتوں کی ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، موت تک ہوتی ہے۔ جب ملک الموت آتے ہیں تو اگر کوئی نیک بندہ ہے، ایمان والا بندہ ہے، اور ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ذرا رکو، ہماری آخری رپورٹ سن لو۔ ہم نے اس کے نامہ اعمال تو لکھ دیے ہیں، نیکیاں اور گناہ سب لکھ دیے ہیں، لیکن ہماری آخری رپورٹ، اس بندے کے بارے میں ہمارا تبصرہ، ہماری رائے ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، وہ سن لو، پھر اس کے بعد اس کی روح قبض کرنا۔ ملک الموت کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم اپنا تبصرہ بتاؤ اس بندے کے بارے میں، تم دونوں ایک طویل زمانے تک رہے ہو، کیا کہتے ہو؟ وہ دونوں کہتے ہیں یہ ہمارا بڑا اچھا ساتھی تھا، نیک ساتھی تھا، اچھا ساتھی تھا، اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے، اور اللہ اس سے راضی ہو، اللہ اس سے ناراض نہ ہو۔ اس کے سلسلے میں اللہ نے جو ہمیں ذمہ داری دی تھی، اس کی وجہ سے وہ ذمہ داری پوری کرنا ہمارے لیے بہت آسان تھا، کیونکہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، ہمیشہ اچھا سوچتا تھا، اچھا کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں اس سے بڑی انسیت تھی، گناہوں سے یہ بچتا تھا، دور رہتا تھا، اس لیے ہمارا اس سے تعلق تھا، اس لیے اپنی ذمہ داری جو اعمال لکھنے کی ہے، ہمیں وہ ذمہ داری پوری کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ پھر جب وہ اپنا یہ تبصرہ کر دیتے ہیں تو ملک الموت کہتا ہے اخرج ایھا الروح الطیب، اے پاکیزہ روح اب تو نکل آ، اور آنے والا یہ دن، دنیا میں تو نے جتنی زندگی گزاری ہے، اب یہ آنے والا دن ان تمام دنوں میں تیرے لیے سب سے بہتر دن ہے۔ اخرج الی الجنہ، آ ہمارے ساتھ جنت کی طرف چل۔ اخرج الی الرب، ہمارے ساتھ اس رب کے پاس چل جو تجھ سے راضی ہے، تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اور اگر کافر بندہ ہے، منافق انسان ہے، تو ملک الموت سے وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں
ہمارا آخری تبصرہ اس کے بارے میں سن لو، ہمارا تجزیہ سن لو، اتنی مدت تک ہم اس کے ساتھ رہے ہیں، ہماری رائے اس کے بارے میں سن لو۔ فرشتہ کہتا ہے سناؤ اپنی رائے، تو وہ کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ وغضب، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس کے اوپر اللہ کا غصہ ہو، اور اللہ اسے جہنم میں داخل کرے، اللہ اسے اپنی رضا نصیب نہ کرے۔ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داری عطا فرمائی تھی وہ بڑی مشکل ذمہ داری تھی۔ اس کی سوچ، اس کا کردار، اس کا عمل، اس کا عقیدہ، اس کا فکر، یہ گناہوں کا تھا، اور اس نفرت زدہ ماحول میں ہمیں رہنا پڑا، ہمیں بڑی مشقت اٹھانی پڑی۔ پھر جب ملک الموت یہ تبصرہ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے اخرج ایھا الروح الخبیث، اے گندی اور خبیث روح تو نکل، اور آنے والا دن تیرا سب سے برا دن ہے۔ تو ایسی حالت میں اپنے پروردگار کے پاس چل کہ وہ تجھ سے ناراض ہے، اور تو کھولتے پانی کی طرف نکل، دہکتی ہوئی آگ کی طرف نکل۔ پھر یہ کہہ کر کے اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ روح قبض ہونے کے بعد اب تجہیز اور تکفین کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ مومن بندے کو لے کر جب جنازہ لوگ لے کر چلتے ہیں تو زمین اور آسمان روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان سے پوچھتے ہیں تم کیوں رو رہے ہو اس کی جدائی پر؟ وہ کہتے، زمین کہتی ہے کہ اے اللہ، تیرا یہ نیک بندہ میری پشت پر چلتا تھا، اور جہاں سے بھی گزرتا تھا تیرا ذکر کرتا تھا، تجھے یاد کرتا تھا، میری پیٹھ کو اس نے تیرے ذکر سے ہمیشہ یاد رکھا۔ اے اللہ، آج اس بندے کے ذریعے جو ذکر کی برکت مجھے مل رہی تھی میں محروم ہو رہی ہوں، اس پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ آسمان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے دروازوں کے ذریعے اس کے نیک اعمال تیری بارگاہ میں پہنچتے تھے، اب اس کے نیک اعمال کے اوپر جانے کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اس پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے، اور کافر اور مشرک اور منافق بندہ، نافرمان بندہ جب جاتا ہے تو یہ زمین بھی سکون کا سانس لیتی ہے، آسمان بھی سکون کا سانس لیتا ہے، اور جب جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے ہم قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو نیک بندہ ہے تو وہ کہتا ہے اسرعوا اسرعوا، اے لوگوں جلدی کرو جلدی کرو، مجھ کو میرے ٹھکانے تک جلدی پہنچا دو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جنت اس کی منتظر ہے، جنت کی نعمتیں اس کی منتظر ہیں، اور آخرت کا عیش و آرام اس کا منتظر ہے۔ اس لیے وہ شوق میں اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ان کندھا دینے والوں سے یہ کہتا ہے، اس کی آواز یہ تو نہیں سنتے لیکن وہ کہتا ہے اسرعوا اسرعوا اسرعوا، جلدی کرو۔ اور نافرمان، کافر اور مشرک یہ اپنا انجام دیکھ رہا ہوتا ہے، قبر کو، جہنم کا گڑھا اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جہنم کا عذاب اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے ارجعوا ارجعوا، اے لوگو مت لے جاؤ وہاں مجھے، اے لوگو مت لے جاؤ وہاں مجھے واپس لے چلو، مجھے واپس لے چلو۔ اس طرح کی آوازیں وہ لگاتا ہے۔ اس طرح لوگ نیک کو بھی قبر تک پہنچا دیتے ہیں
اور برے کو بھی قبر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب قبر میں کیا ہوتا ہے، لیکن قبر میں کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجیے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ کسی بھی انسان کا جو آخری قول اور اس کا فعل ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں جنتی لکھ رکھا ہوتا ہے، آخر عمر میں ان کی زندگی میں تبدیلی ہوتی ہے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ انہیں جنت دیتا ہے، اور بہت سے بندوں کو اللہ نے جہنمی لکھ رکھا ہے، وہ نیکیاں کرتے ہیں لیکن آخر عمر میں اللہ کا وہ لکھا ہوا اور اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے اور وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں اور ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ ایمان کا جو سب سے بڑا چور ہے، بلکہ ڈاکو ہے، جو دشمن ہے، وہ کسی بھی حال میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ ایمان کی دولت لے کر اس دنیا سے جائے، یعنی ابلیس۔ وہ زندگی بھر تو کوششیں کرتا ہی رہتا ہے، لیکن مرنے کے وقت وہ اپنی آخری کوشش کرتا ہے اور ایسی کوشش کرتا ہے کہ اللہ ہی جس کی حفاظت فرمائے وہی محفوظ رکھ سکتا ہے، ورنہ اس سے کوئی محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جاں کنی کا عالم بڑا سخت عالم ہوتا ہے، جسم سے روح جب نکل رہی ہوتی ہے تو وہ بڑی سخت گھڑی ہوتی ہے، بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے، سخت پیاس کا عالم ہوتا ہے۔ کہا گیا اگر مرنے والے کو سمندر پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ ایسی حالت میں شیطان اس کے سامنے آتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا پیالہ لے کر آتا ہے، یہ اس سے پانی مانگتا ہے، لیکن کہتا ہے نہیں، پانی اس طرح نہیں ملے گا۔ کس طرح ملے گا؟ وہ کہتا ہے ایمان کے بدلے میں یہ پانی ملے گا۔ اگر تو یہودی بن کر چلا جائے، نصرانی بن کر چلا جائے، اللہ کا انکار کر دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے تو یہ پانی تجھے ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اب وہ بڑی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے جس بندے نے اس دنیا میں ایمان کو جانا ہے، ایمان کی قیمت جانی ہے، ایمان کو پہچانا ہے، وہ تو اس کی اس پیشکش کو رد کر دیتا ہے۔ لیکن جس کی نظر میں ایمان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مومن ہونے کے باوجود گناہ کی زندگی گزار رہا تھا، ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا تھا، یہود اور نصارہ کے طریقے پر چلتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، تو اس وقت بھی اس کی نظر میں نہ ایمان کی کوئی اہمیت سمجھ میں آئے گی اور نہ اعمال کی، بلکہ اسے تو پیاس لگی ہوئی ہوگی، وہ تو پانی چاہتا ہوگا، وہ کہے گا ٹھیک ہے جو تجھے لینا ہے لے لے، لیکن مجھے یہ پانی کا پیالہ دے دے۔ ایمان کے بدلے وہ پانی کا پیالہ لے کر کے کفر کی موت مر جاتا ہے، شرک کی موت مر جاتا ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کی موت کا جب وقت قریب آیا اور ان کے اوپر غشی طاری ہونے لگی تو ان کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکل رہا تھا، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو افاقہ ہوا تو ان کے صاحبزادے نے پوچھا ابا جان
ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی زبان سے ایک جملہ نکل رہا تھا، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا بیٹے اس وقت شیطان میرے سامنے آیا تھا، اپنے دونوں ہاتھ افسوس سے مل رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا احمد ابن حنبل تم اپنا ایمان میں مجھ سے بچا کر لے گئے، مجھ سے بچ گئے تم، تو میں اس کو جواب دے رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں، جب تک سانس کی ڈور باقی ہے تیری طرف سے اطمینان نہیں ہے، ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی خطرہ موجود ہے۔ اس طرح کے حالات اس وقت پیش آتے ہیں۔ پھر جب قبر میں مرنے والے کو رکھا جاتا ہے تو قبر کا سلوک کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو قبر روزانہ اعلان کرتی ہے اور اس کے اس اعلان کو انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ قبر یہ کہتی ہے میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تاریکی کی جگہ ہوں، یہ اعلان کرتی رہتی ہے۔ اور جب مرنے والے کو قبر میں رکھ کر دفن کرنے والے واپس ہونے لگتے ہیں تو قبر پہلے کلام کرتی ہے، اس مرنے والے سے گفتگو کرتی ہے۔ اگر نیک بندہ ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے ان میں محبوب تھا، اور آج تو میری آغوش میں آ گیا ہے تو اور زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور اب تو میرا سلوک اپنے ساتھ دیکھے گا۔ یہ کہہ کر کے قبر جو ہے تا حد نظر اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے، جہاں تک دیکھتا ہے وسیع ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ نافرمان بندہ ہے، کافر بندہ ہے، مشرک بندہ ہے تو قبر کہتی ہے ہاں آج آیا ہے، بہت اکڑ کے چلتا تھا، بہت شیخی بگھارتا تھا، تکبر کرتا تھا، میری پیٹھ پر جتنے لوگ چلتے تھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تو تھا، آج میرے پاس آیا ہے تو میرا برتاؤ بھی اپنے ساتھ دیکھے گا۔ یہ کہہ کر کے قبر دونوں طرف سے اتنی تنگ ہو جاتی ہے اور اس مرنے والے کو بھیجتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر یوں ارشاد فرمایا کہ اس طرح پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ عذاب قبر، صحابہ میں ایک مشہور صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی، غزوہ خندق میں ان کو زخم لگا تھا اور پھر یہودیوں کا جو مشہور قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس کے بارے میں فیصلہ کر کے یہ شہید ہو گئے تھے۔ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ آپ زمین پر پنجوں کے بل چل رہے ہیں، زمین پر صرف پنجہ رکھ رہے ہیں، ایڑی نہیں رکھ رہے ہیں۔ اور جب ان کا جنازہ قبر میں اتارا گیا اور تدفین ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر اس کے بعد چہرے کا رنگ روشن ہو گیا۔ صحابہ نے آپ کی یہ ساری کیفیت دیکھی، عرض کیا اللہ کے رسول آپ جنازے میں اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے، قبر میں رکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ خود آپ نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں اتارا تھا،
عرض کیا کہ اس وقت آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد کی موت سے عرش الہی ہل گیا، اور سعد کے جنازے میں فرشتے اتنی بڑی تعداد میں شریک ہوئے کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے میں پنجوں کے بل چل رہا تھا۔ فرمایا عرض کیا اور قبر میں رکھتے وقت؟ تو فرمایا جب سعد کو قبر میں رکھا گیا تو ان کو ضغطِ قبر پیش آیا، یعنی قبر نے ان کو کھینچا، اور فرمایا قریب تھا کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جائیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس ضغطے کو ہٹا دیا۔ پوچھا گیا یہ ضغطہ کیوں پیش آیا؟ اتنے جلیل القدر صحابی، تو آپ نے بتایا کہ سعد جانور پالتے تھے، بکریاں پالتے تھے، اونٹ پالتے تھے، اور ان کے پیشاب سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، تو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے یہ ضغطۂ قبر پیش آیا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اے لوگوں پیشاب سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے ہی کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ تو معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کا مسئلہ تھا، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کے پیشاب کا مسئلہ تھا، اور معقول اللحم جانور کا پیشاب ناپاک تو ہے لیکن نجاست خفیفہ ہے، اور انسان کا اپنا پیشاب نجاست غلیظہ ہے، نجاست مغلظہ ہے۔ تو جب جانور کا پیشاب ناپاک ہے لیکن اس کی ناپاکی ہلکی ہے، خفیف ہے، جب اس سے ضغطِ قبر پیش آ سکتا ہے تو جو لوگ پیشاب کرتے ہیں استنجا نہیں کرتے، پیشاب کے قطرے ان کے جسم میں ان کے کپڑوں میں لگے رہتے ہیں اور ان کا یہ پیشاب نجاست غلیظہ ہے، تو سوچو یہ عذاب قبر کا کتنا بڑا سبب بن سکتا ہے۔ تو قبر کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ پھر جب لوگ لوٹ جاتے ہیں تو سوال کرنے والے نکیرین آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور وہ 3 سوال کرتے ہیں جس کے بارے میں میں نے گزشتہ جمعہ کو کہا تھا۔ یہ 3 سوال ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر اس نے اس دنیا میں رب چاہی زندگی گزاری ہے تو وہ کہہ دیتا ہے ربی اللہ، اور اگر من چاہی زندگی گزاری ہے، اللہ کی مرضیات پر نہیں چلا ہے اور رسول اللہ کی نہیں مانی ہے، تو کچھ یاد نہیں رہے گا۔ یہ نہیں کہ یہاں سے یاد کر کے گیا ہے اور کہہ دے گا کہ ہاں میں رٹ کر کے آیا ہوں سوال اور جواب اور میں کہتا ہوں، نہیں، وہ کہیں نہیں پائے گا ربی اللہ، وہ تو کہے گا میں وہی کہتا ہوں جو لوگوں سے سنتا تھا، ہیہات ہیہات لا ادری، میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوگا وما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اگر یہاں اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس کی زبان خود بول پڑے گی دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور اگر دین پر نہیں چلا ہے تو وہاں وہی کہے گا ہیہات ہیہات لا ادری، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ پھر ایک شکل دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا ماذا تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ان کی ایک ایک ادا پر تو میں دنیا میں مر مٹا، ان کا چلنا کیسا تھا، ان کا سونا کیسا تھا،
ان کا جاگنا کیسا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، ان کا کھانا کیسا تھا، ان کا پینا کیسا تھا، ان کا ہنسنا کیسا تھا، غم کی حالت میں یہ کیسے ہوتے تھے، خوشی کی حالت میں کیسے ہوتے تھے، یہ نمازیں کیسی پڑھتے تھے۔ انہی کے نقش قدم پر تو چلتے ہوئے میں نے زندگی گزاری ہے۔ آج ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب تو دلہن کی طرح سو جا، اب تو ایسی نیند سو جا کہ قیامت کے دن پھونکا جانے والا سور ہی تیری نیند میں خلل ڈالے گا، سو جا آرام سے۔ اور جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں کی ہوائیں خوشبوئیں اس کو ملتی رہتی ہیں، اور اس کو پہلے جہنم دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے دیکھ یہ ٹھکانہ تھا، لیکن اب یہ تیرا ٹھکانہ نہیں، جہنم کو دکھایا اور جنت کو دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ اب تیرا ٹھکانہ۔ اور اگر سوال کا جواب نہیں دے سکا ہے تو پھر وہیں سے عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70 سانپ، اور ایک حدیث میں آتا ہے 99 سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اتنے زہریلے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک سانپ اس دنیا میں اپنا منہ نکال کر صرف پھونک مار دے تو قیامت تک کوئی سبزہ نہیں اگے گا۔ اتنے زہریلے سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہاں کی گرم ہوائیں، یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے باغوں میں سے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو اکثروا ذکر ہاذم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ لذتیں تمہیں دنیا میں منہمک رہتی ہیں، مختلف قسم کی لذتیں خواہشیں ہوتی ہیں، ان کو توڑنے والی چیز کو یاد کیا کرو۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا موت ہے، موت کو ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کو یاد رکھنے، آخرت کا استحضار اور اس کی فکر کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔